بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ایک نیا نسخہ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی قدر، اپنے اسی چینل پر جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، مختلف امراض پر مختلف نسخے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ تو آج بھی میرا خیال اور ارادہ کچھ یہ ہے کہ آپ دوستوں کو جو آج ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی تقریباً مرد و خواتین سب اس مرض میں اکثر مبتلا نظر آتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے سوچا ایک اچھا سا نسخہ پیش کیا جائے ان کے اسی مرض کے مطابق۔ وہ مرض کیا ہے کہ آج مردوں اور خواتین میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ بال گرنے کا، خشکی کی وجہ سے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ تو اس کے لیے خاص کر ہماری جو بہنیں ہیں خواتین، وہ کیا کرتی ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگی شیمپو اور اسی طرح کبھی جلد اور بالوں کے ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے مہنگے سے مہنگے میڈیسن اور دوائیاں استعمال کرتی ہے، اور کبھی باہر ممالک کے بنائے ہوئے پروڈکٹ جو آئل وغیرہ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور مختلف ٹوٹکے اور نسخے استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے بالوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ تو ہماری خواتین بہنیں اور اسی طرح ہمارے نوجوان دوست اس مسئلے سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ بالوں کی خشکی اور گرنا یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس ٹاپک پر آپ دوستوں سے کچھ بات ہو جائیں اور اس پر ایک مجرب اور کامیاب اور آسان اور سستا نسخہ بنایا جائیں، تاکہ اس نسخے میں آپ کو بنانے کی بھی تکلیف نہ ہو اور آپ کو آسانی سے وہ نسخہ تیار مل جائے۔ نسخہ کیا ہے دوستو؟ میرا ایک اپنا دوست تھا یا شاگرد بھی، جو بھی آپ اس کو کہو، میرے پاس پڑھتا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر میں خود میری بہن ہے اور اسی طرح میری والدہ ہے، تو ہمارے بال گرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک آسان سا نسخہ بتایا، اور وہ نسخہ اتنا کامیاب ہوا کہ اس نے مجھے خود کہا کہ ہم نے 1500-2000 روپے کی دوائیاں استعمال کی، ایک شیمپو اور آئل، لیکن ہمیں اس سے یہ فائدہ نہیں ہوا جتنا اس چھوٹے سے نسخے سے فائدہ ہوا۔ نسخہ کیا ہے؟ آپ بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ نسخہ آپ اس آئل کو بنائیں گے، استعمال کریں گے، یہ آپ کے مطلب پر پورا اتر آئے گا۔ آپ استعمال کریں، کم از کم اس کو 1 مہینہ 20 دن تک استعمال کریں، پھر اس کے نتائج آپ خود دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ روغن ارنڈی، جس کو کسٹر آئل بھی کہتے ہیں، روغن ارنڈی کا ہے، کسٹر آئل کا ہے، جو بھی آپ اس کو کہیں، نام ایک ہی ہے، نام مختلف ہے لیکن چیز ایک ہی ہے۔ روغن ارنڈی یا کسٹر آئل، جو بھی آپ اس کو کہیں، آپ نے اچھی کوالٹی کا بازار سے تیار ملتا ہے، آپ نے وہ لینا ہے، اور اس آئل کو لے کر کے آپ نے ایک چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے، 70-80 روپے کی مل جاتی ہے، تو آپ نے روغن ارنڈی لے کر کے، چاہے مرد ہے خواتین ہیں، اس کو اپنے بالوں میں لگانا ہے۔ بالوں میں لگانے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تاکہ بالوں کو یہ بالوں میں جذب ہو جائے، کیونکہ آپ کے سر کے بالوں میں خشکی کا غلبہ ہے، تو اس غلبے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں وہاں پر تری چاہیے، لیسدار مادہ چاہیے۔ تو اس خشکی کو یہ لیسدار مادہ، یہ تری، یہ چکناہٹ جو اس کی ہے، یہ اس کو ختم کرے گی، اس کو کور کرے گی، تو آپ کے بال انشاءاللہ ہفتہ 10 دن استعمال سے رک جائیں گے۔ جب آپ کے بال رک جائیں گے تو آپ نے مزید اس کو کم سے کم 1 مہینے تک استعمال کرنا ہے۔ اس کو آپ جڑوں تک پہنچائیں، یہ نہ سوچیں کہ ایک بوتل ہے یہ تو ابھی ختم ہو جائے گی، تو آپ نے علاج کے طور پر استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو اس اہم مسئلے کے لیے آپ کو اگر تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑے تو آپ کر لیں۔ روغن ارنڈی آپ نے جڑوں تک پہنچانا ہے، بالوں کو دھو کر کے صاف خشک کر کے اس کے جڑوں تک لگانا ہے۔
جب یہ مکمل طور پر تر ہو جائیں آپ نے پھر چھوڑنا ہے، اس کو 12 گھنٹے 10 گھنٹے ریسٹ دینا ہے تاکہ بالوں میں اچھی طرح جذب ہو جائے۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو غذا استعمال کرنی ہے وہ تر گرم استعمال کرنی ہے، وہ غذا کی جس میں لیسدار مادہ ہو، جیسے سری پائے ہوئے اور اسی طرح دودھ، ملائی، مکھن، دیسی گھی، آپ نے یہ چیزیں بھی استعمال کرنی ہیں۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم آپ دودھ کا استعمال کریں، دودھ، اور اس میں اگر تھوڑا سا کسٹر آئل اس میں بھی، یعنی روغن ارنڈی اس میں بھی تھوڑا سا ملائے اور اس کو پینے میں یوز کریں تو انشاءاللہ اس کے نتائج اور بھی اچھے ہو جائیں، کیونکہ اس سے معدے کی بھی اصلاح ہوگی اور آپ کے جسم کے اندر بھی تری پیدا ہو جائے گی، اور جب تری پیدا ہوگی تو بالوں کا گرنا آٹومیٹک بند ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو بنائیں، استعمال کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔